بسم اللہ الرحمن الرحیم من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 ہمارا ٹاپک۔ ہم نے آج اس پہ دوسرا موضوع کرنی ہے۔ پہلے موضوع میں ہم نے بتایا کہ تراویح 20 رکعت ہے، جن روایتوں میں 8 کی معلوم ہوتی ہے ان میں ہم نے محدثین کی طرف رجوع کیا تو محدثین نے ہمیں 8 اور 20 میں فرق سمجھایا۔ اب آج ہمارا دوسرا درس ہے، تراویح 20 ہے یا 8۔ تو اس میں جیسے پہلی درس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے واضح کرنی ہے کہ کیا خلفائے راشدین کی دور میں بھی اس طرح رہا۔ تو پہلے ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی ہے اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ادوار کی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسجد میں ابی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو، تلاوت کو کرنے کو کہا کہ آپ مجھے قرآن حکیم کی تلاوت سنائیں۔ تو اس میں ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اعلیٰ قاری بھی تھے۔ تو کچھ لوگ ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ اس کو قرآن سنا رہے تھے تراویح میں۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو قرآن آتا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو تراویح میں قرآن جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اب یہ اچھا کہنا، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عمل کو اچھا کہنا، تو لہٰذا اہل علم نے تراویح کو سنت مانا ہے، اور یہ شیخ ابن ابی تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح 20 رکعت اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس طرح پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور، شروع دور میں بھی اسی طرح رہا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن ابی القاری اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امام بنا دیا، اور 20 رکعت تراویح علاوہ وتر یہ جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ یہ شروعات آپ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور سے ہوئی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی جماعت کی شروعات ہوئی، اور تیسرے دور آتا ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور ہے، اس دور میں ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں لوگ شدتی تلاوت کی وجہ سے لاٹھی کی سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنتے تھے۔ اور دوسری ایک عہد عثمان کی ایک واقعہ ہے، اس میں تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کتاب سیرت میں ملتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی امامت کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو اس طرح اس دور میں بھی تراویح 20 رکعت رہی۔ اور تیسرے چوتھے جو ہمارے پاس دور ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور ہے، اور علم کے دروازہ جن مولا علی، مولا کائنات کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو روشن کر دے، کیونکہ انہوں نے ہمارے مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ روشن کر دے، کیونکہ اس نے ہمارے مسجدوں کو روشن کر دیا۔ کیا بات ہے!
اور عہد حضرت علی کرم اللہ کی دور میں ختم قرآن ہوا کرتے تھے تراویح میں، اور 2 عشروں میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کی وجہ سے لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں اور انفرادی عبادت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور اس طرح عہدی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور میں ایک اور واقعہ ملتی ہے کہ تراویح دوسرا امام کرواتے تھے اور آپ وطر خود پڑھواتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دیا کہ تم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھو، اور یہ وطروں کی علاوہ ہے۔ تو یہ ادوار 4 ادوار ہمارے سامنے آئے۔ ان 4 ادواروں میں ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ 20 رکعت تراویح کی متواتر صحابہ کرام میں رہی، اور 20 اہل علم نے اس دور کی سینئر مہاجرین صحابہ، سینئر انصار صحابہ، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ بھئی تراویح 8 رکعت ہے۔ سب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پڑھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑھی۔ پھر صحابہ کرام میں تو بہت زیادہ صحابہ کرام، اس میں مشہور صحابہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا زاد بھائی ہیں، تو آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت لاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طرح اب ہم آتے ہیں ائمہ کے حوالے سے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفکر گزرے ہیں اور تقریباً سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اہل حدیث طبقہ بھی ان کو مانتے ہیں، تو میں کسی کو ٹارگٹ تو نہیں کرتا، لیکن صرف ان کا نام لینے کی وجہ سے، کیونکہ ماننے والوں کے بارے میں بات کروں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور وطر یہ شوافع اور احناف کی نیز دونوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 رکعت کے قائل ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 20 رکعت کی قابل ہے، 20 رکعت کی قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہے۔ تو امام جو 4 اربعہ ائمہ ہیں مشہور، وہ لوگ بھی 20 رکعت کی قائل ہیں، اور اس طرح تمام اہل علم اس 20 رکعتوں کو سنت مانا ہے، یہ 20 رکعت ہوئی۔ تو لہذا اہل علم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں پایا کہ مکے میں 20 رکعت، مکہ معظمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 وطر ہوا کرتے تھے، اور اس طرح مدینہ منورہ میں بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک متواتر ہے۔ آج کل کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مکہ معظمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی 2 قسطوں میں ٹاپک تھی۔ پہلے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کے متعلق بات کی، پھر دوسرے میں ائمہ اربعہ اور خلفائے راشدین کے متعلق بات کی، اہل علم کی بات کی، یہ 20 رکعت کے قائل ہیں، اور 20 رکعت پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔